السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استقلتم إلى الأرض رضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ديما إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته برحمتك يا عزيز يا غفار آمین یا رب العالمین۔ سامعین محترم، آج اللہ کا نام لے کے ہم لوگ چھٹا رکوع سورہ توبہ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور یہاں سے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کلیہ ہے، یعنی بعثت عمومی، اس کا اب آغاز ہونے جا رہا ہے۔ بعثت خصوصی کا آغاز اس سے پہلے 5 رکوعوں میں ہم پڑھ چکے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھیجے گئے جزیرہ نمایاں عرب پر، اور جن حضرات نے ان کی بات نہیں سنی اور ان کی دعوت، تبلیغ اور تبشیر اور انذار کو رد کرا، وہ قوم جو ہے مشرق قوم کو اللہ تعالیٰ نے انہی مسلمانوں کے ہاتھوں سزا دی ہے۔ اب ظاہر بات ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا سلسلہ اب جزیرہ نمایاں عرب کے بھی باہر جا رہا ہے آہستہ آہستہ، اور اب بڑی بڑی سلطنت روما، سلطنت قیصر و قسرا، یہ ساری کی ساری جو بڑی بڑی سلطنتیں ہیں، ان سب سے ایک ٹکراؤ ہونے جا رہا ہے، اور یہ ٹکراؤ بیسیکلی ہوا ہے، سب سے بڑا ٹکراؤ سلطنت روما سے ہوا ہے، رومن امپائر، جس کا پورا معاملہ غزوہ تبوک کے اراؤنڈ ریوالو کرتا ہے۔ یہ غزوہ تبوک کیا تھی، کس طرح واقع ہوئی، اس کا تھوڑا سا میں چاہتا ہوں آپ لوگ پس منظر سمجھ لیں، کیونکہ ابھی مسلسل جو آگے رکوع آئیں گے وہ غزوہ تبوک کے بارے میں چلیں گے۔ آج کا رکوع تو 38 سے 42 آیات پر مشتمل ہے، لیکن غزوہ تبوک کا سلسلہ یوں سمجھ لیں کہ جیسا آپ سب حضرات کے علم میں ہے کہ سن 6 میں صلح حدیبیہ ہوئی، اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیرون عرب خطبات، پیغامات اور اپنے خطوط بھیجنا شروع کرے۔ یہ خطوط اور ان پیغامات کی وجہ سے ان کے ضمن میں ایک عجیب سا معاملہ ہوا کہ ایک شخص تھا، شرابیل نام کا رئیس تھا، یہ رومن امپائر کے تابع تھا۔ جب اس تک خط پہنچا ہے، اور یہ خط لے کر گئے تھے حضرت حارث کو حضور نے بھیجا کہ یہ میرا خط ہے اور جاؤ رومن امپائر کو پڑھ کر سناؤ، تو تابع دار ایک شخص تھا جس کا نام شرابیل بتاتے ہیں، ان کو اس نے مطلب حضرت حارث جو خط لے کر گئے ان کو قتل کر دیا شرابیل نے، اور اس وقت سفیر کا قتل اعلان جنگ ہوتا تھا، جو خطوط لے کر جائیں اس کا ہی اگر قتل ہو جائے تو یہ
عرب میں ایک معاملہ سمجھا جاتا تھا کہ اب اس کے خلاف دھاوا بولنا ہے، اعلان جنگ ہوتا تھا پھر. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3000 مسلمانوں کا لشکر تیار کرا، حضرت زید کو امیر بنا کر جنگ موتا کے لیے روانہ کر دیا. یہ جو جنگ ہوئی ہے پہلی، تبوک سے پہلے کی بات ہو رہی ہے ابھی، یہ جنگ موتا تھی. اور یہ جنگ موتا کے لیے روانہ ہوئے ہیں کم و بیش 3000 مسلمان حضرت زید کو امیر بنا کر اس وقت کے لیے. اور یہ ہوئی ہے سن 8 میں، یعنی سن 6 میں صلح حدیبیہ ہوئی ہے اور سن 8 میں یہ غزوہ موتا ہوئی ہے. وہاں رومیوں کا جو لشکر تھا، اور ظاہر بات ہے رومیوں کا لشکر آپ کو معلوم ہے اس ٹائم ایک بڑی قدرت رکھتی تھی. یہاں 3000 کے مسلمانوں کے لشکر سے ٹکراؤ کے لیے 1,00,000 کا لشکر آ گیا، رومیوں کا 1,00,000 کا لشکر آ گیا. بہرحال اب جب یہ 1,00,000 کا لشکر آ گیا تو حضور نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ حضرت زید کو جو امیر بنا کر بھیجا گیا ہے، اگر حضرت زید کو کچھ ہو جائے، وہ شہید ہو جائیں، تو اس کے بعد کون چارج اٹھائے گا، ان کی پوری ایک ڈیٹیل بتائی تھی. حضرت زید ابن حارثہ کو شہید کر دیا گیا. پھر ان کے بعد کمانڈر انچارج بنے حضرت جعفر طیار، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں. پھر ان کو بھی شہید کر دیا گیا. پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن رواحہ کمانڈر انچارج بنے. پھر ان کو بھی جب شہید کر دیا گیا تو حضرت خالد ابن ولید، یہی حضرت خالد ابن ولید جو کہ غزوہ احد کی شکست کا ذمہ دار تھے. غزوہ احد جو معاملہ ہوا ہے آپ کو معلوم ہوگا، اس ٹائم تک یہ ایمان نہیں لائے تھے، اور وہی جو جنگ فتح میں نظر آ رہی تھی سارے کے سارے مسلمانوں کو، جو مسلمان وہ مورچوں سے ہٹ گئے تھے، جو ہم پورا معاملہ پڑھ چکے ہیں سورہ آل عمران میں، آئی ایم شیور آپ لوگ کو یاد ہوگا. تو حضرت خالد ابن ولید ہی وہ لشکر لے کر، کیونکہ یہ اس ٹائم گھوڑ سوار کے انچارج تھے، کیولری انچارج تھے، اور پیچھے سے آئے اور انہوں نے حملہ کرا اور پوری کی پوری دیکھتے ہی دیکھتے فتح شکست میں کنورٹ ہو گئی. حالانکہ اللہ نے مدد کا وعدہ کیا تھا، اللہ کا وعدہ معاذ اللہ جھوٹا نہیں تھا، خود مسلمانوں نے ڈسپلن اور منظم کی ایک یوں سمجھے کہ خلاف ورزی کری تھی، جس کی وجہ سے حضرت خالد ابن ولید کو موقع مل گیا. اور یہی خالد ابن ولید ہیں جس کے بارے میں حضور نے ہی خود بعد میں فرمایا کہ خالد ابن ولید اللہ کی سیوف اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے. تو حضرت خالد ابن ولید ہی پھر اینڈ میں پوری کی پوری جنگ کے انچارج بنے، اور کسی طریقے سے بچا کر اپنی ان 3000 کی نفری جتنے شہید ہو گئے ان کو بچا کر کسی طرح لے آئے. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ بات پہنچی کہ اکثر و بیشتر کو شہید کر دیا. پھر حضور نے فرمایا کہ اس بار اب میں جاؤں گا، اب جب بھی یہ معاملہ ہوگا میں خود جاؤں گا. تو جنگ تبوک کا یہ معاملہ ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان عام فرمایا کہ اب ہر صاحب ایمان کا میرے ساتھ نکل کر جانا ضروری ہے، ہر صاحب ایمان کا. پہلے جو دعوت تبلیغ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہی، اس میں تو آپ سب حضرات کو معلوم ہے کہ پہلے نکلنا اتنا فرض نہیں تھا. یہ بھی ہم معاملہ پڑھ چکے ہیں اس سے پہلی والی صورت میں، کہ اس ٹائم جو نکلے جو نہ نکلے اس پر اتنی کوئی گرفت نہیں ہے. ہاں ہجرت تمہیں کرنی ہے وہ تو ضروری ہے، لیکن جنگ کے لیے بھی نہ نکلو ٹھیک ہے. کوئی مرد مجاہد ہو وہ ایک گینگ بنا لے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، جس کو شہادت چاہیے، شہادت مطلوب و مومن و مقصود پر کشائی، تو یہ اگر جس کا معاملہ ہے وہ نکل سکتا ہے. لیکن یہاں حضور نے یہ شرط رکھ دی کہ ہر صاحب ایمان کا میرے ساتھ نکلنا ضروری ہے. اب تبوک جو معاملہ ہے تبوک کا، وہ یوں سمجھیے کہ حجاز کا آخری شہر ہے، وہ بھی ایک دم آخری اینڈ ہے. پھر جا کے رومن امپائر شروع ہوتی ہے. اس جگہ ایک تو گرمی بہت تھی اور ایک لمبا طویل سفر تھا. اور یہاں مسلمانوں کے ساتھ ایک امتحان کی کڑی یہ ہو گئی کہ یہاں ان مسلمانوں کی فصل تیار تھی، کھجوریں تیار تھیں، ان کو وقت پر اتارتے نہیں اگر وہ، تو ظاہر بات ہے وہ برباد ہو جاتی ہے. مرد سارے کے سارے اگر حضور کے ساتھ نکل جاتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو عورتوں کے بس میں تو نہیں تھا وہ کھجوریں نکالتی، تو ان کی فصل جو ہے وہ خراب ہو جانے کا ایک اندیشہ تھا. تو یہ سب امتحانات جمع در جمع ہو کے ایک پہاڑ بن گئے. اور اسی وجہ سے حضور نے فرما دیا تھا کہ اب جو میرے ساتھ نکلے گا وہی، مطلب تبوک تک میرے ساتھ سب کو ساتھ ساتھ نکلنا ہے، اس میں کوئی مطلب پسپائی اختیار نہیں کرنی ہے. یہ حضور نے پہلے ہی وارن کر دیا تھا. تو اب اس کے ضمن میں یہ واضح ہو گیا کہ کون سچا مسلمان ہے کون نہیں ہے. یہ امتحانات ہو گئے نا. منافقین بھی اسی روش میں کھل کر سامنے آ گئے.
کہ اب منافق ہوں گے وہ جی چرائیں گے حضور کے ساتھ نکلنے سے. تو یہ آخری مقام ہے، آخری مقام. اور اب جو 11 رکوع چلیں گے وہاں قدم قدم پر دوستوں منافقوں کی باتیں، منافقوں کی رد و قضا اور ان کے معاملات نظر آئیں گے. جس طرح سورہ نساء میں ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں، منافقوں کی پوری ایک ڈیٹیل وہاں پہ بھی آئی تھی، اکثر و بیشتر حصہ سورہ نساء کا. لیکن یہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے جو اب 11 رکوع آئیں گے وہ منافقوں پر آئیں گے. تبوک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو معاملہ کیا ہے تبوک کا، اس میں انہوں نے 30,000 کا لشکر تیار کرا. 30,000 کا لشکر جب رومن امپائر سے ٹکرانے گیا ہے تو وہاں ہرکل نام کا ایک شخص، ہرکولس، اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان لیا. تو اس نے ان کے مقابلے میں، حضور کے مقابلے میں آنے کی جرت نہیں کری. وہ پہچان گیا تھا کہ اللہ کے وہی آخری نبی ہیں. تو وہاں کے آس پاس جو قبیلے تھے حضور نے ان سے معاہدہ بھی لیا، کافی عرصے وہ وہاں پہ رہے بھی، کچھ دنوں انہوں نے قیام کیا حضور اور تمام یہ 30,000 کے لشکر نے. اور وہاں سارے کے سارے قبیلے ٹوٹ کے آئے، معاہدے کرے، ایگریمنٹس کرے حضور سے، اپنی اپنی سرحدوں کو محفوظ کرا. گویا کہ جنگ کی نوبت آئی نہیں، غزوہ تبوک میں جنگ کی نوبت آئی نہیں، بلکہ ہر کوئی ایگریمنٹس کر کے واپس چلا گیا. لیکن ایک امتحان ہو گیا تھا سارے کے سارے ان ایمان والوں کا کہ جو دنیا کو زیادہ عزیز رکھتے ہیں، یعنی کھجور کی فصلوں کی طرف جاتے ہیں اور دنیا کماتے ہیں، یا پیغام رسول کو ترجیح دیتے ہیں، حکم رسول کو ترجیح دیتے ہیں کہ آؤ چلو میرے ساتھ رومن امپائر سے لڑنے، جو حضور نے فرمایا. تو اس میں تو ایک تو یہ معاملہ کھل گیا، اور دوسرا معاملہ یہ بڑا اچھا ہوا کہ ایک گھاٹ بیٹھ گئی سارے کے سارے مسلمانوں کی اور جناب رسول اللہ کی، کہ ان کی ایک یوں سمجھے کہ بھرم پڑ گئے اس پوری کی پوری سلطنت روما پہ، کہ رومن امپائر پیچھے ہٹی ہے، سلطنت روما نے پسپائی اختیار کری ہے ان مسلمانوں کے خلاف، اور یہ مسلمان صرف 30,000. تو یہاں دیکھیں اسٹارٹ ہی بڑا انہی کو ایڈریس کر کے بتائی جا رہی ہے یہ بات. حالانکہ لفظ تو ہے یا ایھا الذین آمنو، کہ اے ایمان کے دعوے داروں، اے اہل ایمان، لیکن یہاں ایڈریس ہو رہا ہے منافقوں سے. لہٰذا لفظ جو ہے وہ تو ہے یا ایھا الذین آمنو، قاعدہ پڑھ چکے ہیں اگر آپ لوگ کو یاد ہو، کہ ایمان والوں کا ہی تو یہی دعویٰ کرتے تھے، ایماندار ہونے کا ہی تو یہ دعویٰ کرتے تھے سارے کے سارے منافق. ظاہر بات ہے وہ حضور کے پیچھے مسجد نبوی میں نماز پڑھتے تھے، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج سب کی پابندی کرتے تھے. تو ایمان کا دعویٰ کرنے والے تو یہ منافق بھی تھے. لہٰذا لفظ جیسا کہ سورہ نساء میں آیا تھا یا ایھا الذین آمنو ہی ہے، لیکن یہاں پہ خطاب ہو رہا ہے یا ایھا الذین نافقوا سے. حالانکہ گویا کہ نافقوا کا لفظ آپ لوگ کو اکثر و بیشتر قرآن مجید میں نظر نہیں آئے گا. ڈائریکٹ یا ایھا الذین منافقوا اس طرح کر کے بھی قرآن مجید میں یہ الفاظ نظر نہیں آئیں گے، لیکن اہل ایمان کے ہی آئینے میں ایک ریفلیکشن دکھائی جا رہی ہے منافقوں کو. تو اب ہم لوگ بسم اللہ کرتے ہیں. آئی تھنک 15 منٹ میں نے اس پہ لے لیے اور 12:15 سے پہلے مکمل بھی کرنا ہے. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان کے دعوے داروں، ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نہیں نکلتے ہو؟ کیا ہو گیا؟ غزوہ تبوک کے بارے میں حضور بلا رہے ہیں تو تمہیں کیا ہو گیا؟ کیوں نہیں نکل رہے ہو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے؟ اثاقلتم الی الارض، جب تمہیں اللہ کی راہ میں بلایا جاتا ہے تو تم تو زمین سے لگ جاتے ہو، تم جی چراتے ہو، تم جو ہے بہانے تلاش کرتے ہو، تم جو ہے دنیا کو زیادہ محبوب رکھتے ہو. اثاقلتم الی الارض، تم زمین کو لگ جاتے ہو، گرے جاتے ہو. رضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، تو کیا تم نے آخرت کے عوض دنیا کو ترجیح دے دی ہے، دنیا پر قناعت کر لی ہے؟ دعوے دار ہو آخرت کے اور معاملہ یہ ہے کہ آخرت بیچ کر دنیا خریدنا چاہ رہے ہو. فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل. تو یہ بات اچھے طریقے سے سن لو کہ دنیاوی زندگی کا متاع تو کچھ بھی نہیں ہے، اس کی حقیقت تو کچھ بھی نہیں ہے آخرت کے مقابلے میں، الا قلیل، سوائے یہ کہ قلیل ہے، بہت چھوٹی سی چیز ہے، بہت ہی حقیر زندگی ہے دنیا کی. 60-70 برس انسان جو دنیا میں گزارتا ہے کہ ایک انبار لگاتا ہے دولت کی اور اپنی جائیداد اور وراثتوں کی انبار لگا کے چلے آتا ہے، لیکن جب وہ مرتا ہے اور مر کے دوبارہ اٹھایا جائے گا، اس کو یقین کریں یہ زندگی اس کو ایک دن، قرآن مجید میں آگے چل کے آپ لوگ سورہ مومنون میں پڑھیں گے کہ اللہ خود پوچھے گا کہ کتنے دن تم دنیا میں رہے تھے، تو خود انسان یہ آرزو کرے گا کہ اللہ ہم تو ایک ہی دن رہے، کاش کہ ہمیں یہ علم پہلے ہو جاتا.
تو انسان تو وہاں تمنا کرے گا کہ دنیا کی 60 70 80 برس کی زندگی تو ایک لمحے کے برابر، اس آخرت کی لازوال نعمتوں کے بارے میں، اس آخرت کی لازوال عیش و عشرت کے معاملے میں، اور اس آخرت کے بے انتہا فضل اور کرم کے معاملے میں تو کچھ بھی نہیں ہے دنیاوی زندگی۔ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، تو دنیاوی زندگی کا تمتع تو کچھ بھی نہیں ہے، اس کی مال متاع، اس کی عیش و عشرت نقد کچھ بھی نہیں ہے آخرت کے مقابلے میں، الا قلیل، سوائے یہ کہ چند، ایک حقیر چند کوڑی کی ایک حیثیت ہے اس دنیا کی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کسی کو بادشاہ بنایا ہوا ہے، کسی کو غریب بنایا ہوا ہے، کسی کو امیر بنایا ہے، کسی کو دولت مند بنایا ہے، کسی کو فقیر بنایا ہوا ہے۔ اب جب موت آئے گی تو نہ یہ بادشاہ سلامت ہے، نہ وہ فقیر ہے، بلکہ سارے کے سارے میت ہی ہوں گے۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا ایک قاعدہ قانون ہے۔ الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما، اگر تم نہیں نکلے غزوہ تبوک میں، اگر تم نہیں نکلے تو اللہ تعالیٰ تم کو سخت ترین عذاب میں مبتلا کرے گا، یعنی تم کو ہلاک کر دے گا، تم کو ہلاک کر کے وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، تمہارے بدلے دوسری قوم کو لے کر آ جائے گا، وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، اور تم اللہ کے دین کو کچھ ضرر نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ کا دین تو قائم ہونا ہی ہے، اللہ کا دین کا جھنڈا تو اٹھوانا ہی ہے، تم نہیں کرو گے اللہ تعالیٰ تم کو دفع کرے گا، ریجیکٹ کرے گا، تم کو مردود کر دے گا، ملعون کر دے گا، اور کسی اور قوم کو لے آئے گا۔ یہی معاملہ آج ہمارا، اگر آج ہم اللہ کے دین کا جھنڈا نہیں اٹھائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہٹا کے کسی اور کو لے آئے گا، اور یہ بات تو ہم لوگ پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے، اگر آپ لوگ کو یاد ہو، وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو لے کر آ جائے گا، اس سے پہلے آپ لوگ کو اگر وہ آیت یاد ہو کہ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اللہ تعالیٰ ایسی قوموں کو پھر لے آتے جو کہ کسی ملامت کرنے والے سے نہیں گھبراتے، کسی بات کی پرواہ نہیں کرتے، کسی اندیشوں کی پرواہ نہیں کرتے، وہ تو بالخصوص اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، اور وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا کوئی ردی بھر فکر ہی نہیں کرتے۔ اور اس کے بارے میں تو آپ لوگ کو میں بعض اوقات وہ شعر بھی سناتا ہوں علامہ فیض کی، اگر آپ لوگ کو یاد ہو کہ واپس نہیں پھرا کوئی فرمان جنوں کا، تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی، خیریت جان راحت تن صحت داماں، سب بھول گئی مصلحتیں اہل ہوس کی، اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے سو گزرے، تنہا پاس زندان کبھی رسوا سرے بازار، گرجے ہیں بہت شیخ سرے گوشاہ ممبر، کڑکے ہیں بہت اہل حکم برسار دربار، چھوڑا نہیں غیروں نے کوئی ناوی کے دشنام، چھوڑا نہیں غیروں نے کوئی ناوی کے دشنام، چھوٹی نہیں اپنوں سے کوئی طرز ملامت، چھوٹی نہیں اپنوں سے کوئی طرز ملامت، اس عشق نہ اس عشق پہ نادم ہے مگر دل، ہر داغ ہے اس دل میں بجز داغ ندامت، وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، تمہارے بدلے اللہ تعالیٰ کسی اور قوم کو لے آئے گا، وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، تم اللہ کے دین کی قدر نہیں کرو گے، اللہ تعالیٰ تم کو دفع کر دے گا، ریجیکٹ کر دے گا، مردود کر دے گا، تمہاری جگہ کسی اور کو لے کر آ جائے گا، سمپل از دیٹ، وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، تم اللہ کے دین کا کچھ ضرر نہیں پہنچا سکو گے، یعنی اللہ کا دین تو غالب ہوگا، قائم دائم ہوگا، روئے زمین سے ختم ہونے سے پہلے جیسا کہ حدیث صحیحہ سے معلوم ہوتا ہے ہمیں کہ حضور نے فرمایا پوری کی پورے کرۂ ارض پہ دین اسلام کا جھنڈا غالب ہو کر رہے گا، آپ لوگ بولیں انشاءاللہ، انشاءاللہ العزیز، لیکن بس فرق یہ ہے کہ میں اور آپ اس میں کتنی ہمت کر کے ہاتھ دھو لیں، اس بہتی گنگا میں ہم کتنا فیضیاب ہو جائیں یا ہمارے حصے میں، اللہ کا دین تو غالب ہو جائے گا، واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ الا تنصروه فقد نصرہ اللہ، اگر تم رسول اللہ کی مدد نہیں کرو گے، جناب محمد الرسول اللہ بلا رہے ہیں غزوہ تبوک میں، اگر تم ان کی مدد نہیں کرو گے، فقد نصرہ اللہ، تو اللہ ان کی مدد کرے گا، اللہ نے تو ان کی مدد کری ہے، اس وقت اللہ مدد کر چکا ہے، آگے ایک واقعہ آ رہا ہے، اذ اخرجہ الذین کفروا، جبکہ آپ کو کافروں نے جلا وطن کر دیا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 برس تک وہ عظیم پیغمبر، عظیم نبی الشان، صراط مستقیم پہ گامزن کرنے والے تمام نوع انسانی کو، احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم، ان کا کیا معاملہ کیا جا رہا ہے، اذ اخرجہ الذین کفروا، کافروں نے ان کو جلا وطن کر دیا تھا، جلا وطن کرنے پہ مجبور کر دیا تھا، اور جلا وطن کرنے پہ مجبور کی انتہا آپ دیکھیے کہ یہاں قرآن مجید فرما رہا ہے اذ اخرجہ الذین کفروا، کافروں نے ان کو جلا وطن کیا، لیکن یہاں جناب محمد الرسول اللہ کا معاملہ کیا ہے،
کہ وہ مکۃ المکرمہ کو، خانہ کعبہ کی دیواروں کو دیکھ کے ایک آرزو کر رہے ہیں، ایک افسوس اور رنج کی حالت میں، غم کی حالت میں فرما رہے ہیں کہ اے میرے کعبہ تو مجھے بہت عزیز ہے، میں کیا کروں، تیرے رہنے والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے ہیں، تیری عبادت نہیں کرنے دیتے ہیں۔ اور ظاہر بات ہے جب جناب رسول اللہ گئے ہیں تو کون ان کے ساتھ تھے؟ کنہوں نے ان کو کمپنی دی؟ کنہوں نے ان کے دکھوں کا مداوع کیا؟ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جبکہ وہ دو آدمیوں میں سے ایک تھے۔ دو آدمیوں میں سے ایک کون تھے؟ آپ بتائیے مجھے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کنہوں نے اپنے کندھوں پر اٹھا کے غار ثور تک لے کے گئے؟ کون تھے وہ ان کے عظیم الشان صحابی جو کہ ان کے بغل گیر ہیں، جو کہ آج بھی مسجد نبوی میں ان کے برابر جو ہیں قبر مبارک میں لیٹے ہوئے ہیں، آرام فرما رہے ہیں؟ یہ ہیں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین، سارے کے سارے یہی تھے نا، یہی وہ لوگ تھے جن کے بارے میں، سارے کے سارے صحابیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی محبت ڈال دی۔ ثانی اثنین، دو میں سے ایک رسول تھے اور دوسرے کون تھے؟ حضرت ابو بکر۔ کندھوں پہ اٹھا کے غار ثور پر لے کے گئے، اذ ہما فی الغار، جس وقت کے دونوں غار میں تھے۔ غار کے اندر حضرت ابو بکر پہلے خود گئے ہیں، سارے کے سارے غار کو صاف کرائے، پھر جناب رسول اللہ کو فرمایا ہے کہ یا رسول اللہ پہلے مجھے صفائی کرنے دیجئے، آرام سے آپ باہر ہی رہیے۔ سارے کے سارے غار، پھر چھید تھے سارے کے سارے غاروں میں، سارے کے سارے غاروں سے اپنے چھید، جو جتنے چھید تھے تاکہ دشمن نگاہ نہ ڈال لے ان چھیدوں میں اور اندر دیکھ نہ لے کہ جناب رسول اللہ قیام پذیر ہیں، ان سارے کے سارے چھیدوں کو کن سے بھرا ہے؟ حضرت ابو بکر نے اپنے کپڑوں سے، کپڑے پھاڑ پھاڑ کے ساری کی ساری قمیض مبارک پھاڑ کے سارے کے سارے چھیدوں کو بھرا ہے، اور پورا جب ہو گیا تب رسول اللہ کو فرمایا یا رسول اللہ آپ تشریف لائیں۔ اور جب تشریف لائے تو حضور نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر کی پوری جو قمیض مبارک ہے وہ پھٹ کے سارے جو پیوند لگے ہوئے کپڑے تھے ان کو غار کے چھپانے کا ایک ذریعہ بنے۔ تو یہ محبت کی انتہا ہے۔ اور ایک جگہ جہاں غار کا سوراخ تھا، جہاں حضرت ابو بکر اس کو کور نہیں کر سکے، تو وہاں اپنے پیر کا انگوٹھا رکھ دیا، اور اسی پیر کے انگوٹھے پہ سانپ نے جب ڈسا ہے اور ان کی گود مبارک میں حضرت محمد مصطفیٰ کا سر مبارک تھا تو وہ ہل پڑے اور سانپ کے کاٹنے سے پسینے آنا شروع ہو گئے، لیکن انہوں نے اپنا جو تلوا ہے وہ وہاں سے ہٹایا نہیں، اور جب پسینے گر کے حضرت محمد مصطفیٰ کی پیشانی پہ گرے تب انہوں یہ اندازہ ہوا کہ سانپ نے کاٹا ہے۔ تو اس طرح معاملہ ہوا ہے دین ہماری طرف۔ تو آج ہم لوگ بڑے مزے سے اپنے اے سی پہ بیٹھ کے درس قرآن سن رہے ہیں، اور یہاں معاملہ دیکھیں کیا اندیشہ ہے اور کیا معاملہ ہے۔ اذ ہما فی الغار ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، یہ غار ثور کا واقعہ ہے کہ جب دو میں سے ایک آپ تھے، آپ یعنی جناب رسول اللہ، اور دوسرے ان کے عظیم الشان صحابی حضرت ابو بکر، اذ ہما فی الغار، جبکہ دونوں غار میں تھے، اذ یقولو، جبکہ آپ کے ہمراہی یعنی حضرت ابو بکر نے گھبراہٹ میں فرمایا، کیا فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ یہ اب کفار تو یہ غار کے اوپر آنا شروع ہو گئے، اور یا رسول اللہ اگر انہوں نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اپنے پیروں پر بھی نگاہ ڈالی تو ہم نظر آ جائیں گے، ہم تو اس کنڈیشن میں۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ دیکھیں یہ قرآن مجید کی کتنی عظیم آیت ہے، اور آپ غور کریں اگر یہ آیت حضور فرما رہے ہیں جو ابھی آگے میں پڑھنے والا ہوں، اور آج ہماری ٹینشنز دیکھ لیں، ہماری فکریں دیکھ لیں کہ روزی نہیں مل رہی ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے ناراض ہے، اولادیں نہیں ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ ناراض ہے۔ بھائی کاہے کا ناراض ہے؟ اللہ تعالیٰ تو آپ پر بہت بڑا فضل ڈال رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فضل کا سب سے بڑا عتم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھو، اللہ تعالیٰ سے امید باندھے رکھو اور کچھ غم نہیں کرو۔ اللہ تعالیٰ جس طرح آج چلا رہے کل بھی چلائے گا۔ اذ یقولو، جبکہ رسول اللہ نے فرمایا صاحبہ، اپنے صاحب سے یعنی حضرت ابو بکر سے، لا تحزن، غم کیوں کرتے ہو، تمہیں فکر کیوں ہے، ٹینشن کیوں ہے، ان اللہ معنا، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کی نصرت ہمارے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کی فتح سے ہم کناری ہمارے ساتھ ہے، ان اللہ معنا، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ جو اللہ ہمارے ساتھ ہے تو کس سے ڈرنا؟ جب اللہ تعالیٰ ہمارا دوست ہو تو ہمیں کس سے ڈرنا ہوگا؟ کسی سے بھی نہیں۔ پھر کاہے کو انسان جو ہے دوسرے کے ہاتھ آگے پھیلائے، اپنی عزت نفس کو دوسرے کے آگے جھولی پھیلانا شروع کر دے؟ کیوں؟ Why is that؟ ان اللہ ساتھ ہے، وہ عظیم معبود برحق ہمارے ساتھ ہے،
فانزل اللہ سکینتہ علیہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس قول پر ہی اپنی تسلی نازل فرمائی اپنے رسول پر، سکینت نازل فرمائی، سکون آ گیا دونوں حضرت ابو بکر اور حضرت محمد مصطفیٰ کو۔ حالانکہ حال تو یہ تھا کہ اگر وہ اپنے قدموں کی طرف بھی دیکھتے سارے کے سارے کفار تو جناب رسول اللہ اور حضرت ابو بکر نظر آ جاتے ان کو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی روب ڈال دیا ان کے دلوں کے اندر، سارے کفار کے اندر، کہ وہ چھوڑ کے بھاگ گئے اس جگہ کو، اور سکینت ڈال دی جناب رسول اللہ کے دل قلب اطہر پر اور جناب ابو بکر پر۔ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا، اور ان کی مدد کری ایسے لشکروں سے جن کو تم لوگ نہیں دیکھتے۔ اللہ تعالیٰ مدد کیسی چیزوں سے کرتا ہے آپ دیکھیے، ابابیل سے سارے کے سارے ہاتھی والوں کو تہس نہس کیا کہ نہیں کیا نا۔ اسی طریقے سے غزوہ تبوک کے معاملے میں یہ جو اب معاملہ آ رہا ہے غار ثور کا، اس میں بھی کہتے لوگ یہ ہیں کہ غار ثور میں وہ جو ایک جگہ تھی اوپن، اس کو کور کر دیا تھا مکڑی کے جالے نے، وہ مکڑی کا جالا آ گیا تو سارے کے سارے کفار پریشان ہو گئے کہ بھائی اگر حضور اندر ہوتے، حضرت ابو بکر اندر ہوتے، کوئی بھی اندر ہوتا تو مکڑی کا جالا تو ٹوٹنے والا، مطلب ٹوٹا ہوا ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسی چیزوں سے مدد کرتا ہے، مجھے حیرت ہو جاتی ہے۔ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا، ان لشکروں سے اللہ تعالیٰ تم کو قوت دے گا جو تم نہیں دیکھتے، اور تم نہیں دیکھتے سے مراد لشکروں سے بھی اللہ نے پھر مدد کری ہے غزوہ بدر میں۔ تو یہی معاملہ جو ہے اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے، اللہ راستہ کھولتا ہے، اللہ مخرج پیدا کرتا ہے، تم بھروسہ تو کرو، اس کو اپنا دوست تو صحیح، اس کو اپنا حمایتی، مددگار، پشت پناہ، دوست صحیح، پھر آئے گا نا مزہ، پھر اللہ مدد کرے گا، اور اللہ تعالیٰ ایسی مدد کرے گا کہ تمہیں گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا، تم لوگ دیکھتے بھی نہیں ہو ان مددگاروں کو جو ہم تمہارے درمیان ڈالتے ہیں، اور تمہیں بعض اوقات معلوم ہوتا ہے ایکسیڈنٹ سے جب انسان بچتا ہے ایسا لگتا ہے سناٹے سے گاڑی نکل گئی ہے، لیکن انسان جو ہے اللہ تعالیٰ بچاتا ہے، اللہ تعالیٰ بھیجتا ہوگا ایسے مددگار، ایسے فرشتے بھیجتا ہوگا ہم جس کو نہیں دیکھ سکتے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ مخرج پیدا کرتا ہے، ہمیں اس پہ اعتبار کرنے کی ضرورت ہے۔ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اور یہ اللہ نے اس لیے کیا تاکہ کافروں کی بات اور تدبیر کو نیچا کر کے دکھا دے، ناکام کر کے دکھا دے، کمزور کر کے دکھا دے۔ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور اللہ ہی کا بول بالا رہا، اللہ کا کلمہ سب سے اونچا رہا، سب سے بلند رہا۔ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور کمال حکمت ہے۔ اللہ کا کوئی حکم جو ہے بغیر کسی حکمت کے مبنی ہے ہی نہیں۔ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم، نکل پڑو چاہے تھوڑے سے سامان کے ذریعے ہو چاہے زیادہ سامان کے ذریعے ہو، اللہ کی راہ میں نکلنا تو ہے۔ باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، اپنی مال سے بھی نکلو، جان سے بھی نکلو، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں۔ یعنی یہی معاملہ ہوتا ہے، ہلکے نکلو چاہے بوجھل نکلو۔ انفروا خفافا وثقالا، ہلکے دلوں سے نکلو یعنی آمادگی سے نکلو، یا بوجھل دل سے نکلو، غیر آمادگی کے ذریعے سے نکلو۔ نکلنا تو ہے، اب نکلنا تو فرض ہے۔ اب وہ دور ختم ہو گیا کہ جہاں ایک آپشن تھا کہ نکلنا جو ہے آپشنل ہے، نہیں 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 نہیں، اب نکلنا سب نے ہے۔ غزوہ تبوک ہے، حضور کا فرمان ہے، نکلنا لازم ہے، اب چاہے آمادگی سے نکلو غیر آمادگی سے۔ اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے جو آپ کے قرآن مجید میں بھی یہ لکھا ہوا ہوگا ٹرانسلیشن میں، کہ ایسے نکلو چاہے ساز و سامان ہو وثقالا، چاہے ساز و سامان نہ بھی ہو۔ کیا مطلب؟ یعنی ساز و سامان کافی ہے تب بھی نکلو، جنگ کے لیے لڑنے کے لیے ہتھیار ہے تب بھی نکلو، نہیں ہے تب بھی نکلو۔ یعنی یہ دونوں مطلب دے سکتا ہے، داخلی طور پہ بھی نکلنا ہے، خارجی طور پہ بھی نکلنا ہے۔ دلی آمادگی کے ذریعے سے نکلو اور اپنے وسائل کا بندوبست کر لو، یا پھر غیر دلی سے نکلو، یا ساز و سامان نہ بھی ہو تب بھی نکلو، لیکن نکلنا مسٹ ہے۔ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالکم، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مال سے، وانفسکم اپنی جانوں سے، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں۔ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، زیادہ موجب رحمت ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم یقین رکھتے ہو۔ لو کان عرضا قریبا، اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو ہی جاتا، اگر تم کو یہ توقع ہی ہوتی، عرضاً قریبا، کہ تمہارے ہاتھ جو ہے وہ بہت بڑا مال غنیمت لگے گا، اگر تمہیں یہ توقع ہی ہوتی، وَسَفَرًا قَاصِدًا لَاتَّبَعُوكَ، اور سفر بھی تمہیں معلوم ہو رہا تھا کہ دور نہیں ہے، معمولی سا ہے، کیونکہ حضور نے فرما دیا تھا پہلے ہی، علی الاعلان فرما دیا تھا
کہ اب فتح مکہ کا معاملہ ختم ہو گیا، اب ہم رومن امپائر سے ٹکرانے جا رہے ہیں، تو اب لڑنا تو ضروری ہے۔ تو اس میں حضور نے ساری باتیں کلیئر کر دی تھیں۔ لو کان عرضا قریبا وسفرا قاصدا لاتبعوک، اگر کچھ ہاتھ تمہیں لگے، تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ مال ملے گا، یا سفر بھی تمہیں معلوم ہو رہا ہے کہ ہلکا ہے، زیادہ دور نہیں ہے، لاتبعوک، تو یہ منافق لوگ اے نبی ضرور آپ کے ساتھ ہوتے۔ لیکن معاملہ ان کا کیا ہے؟ وَلَٰكِن بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ، لیکن ان کو تو مسافت بہت دور معلوم ہو رہی ہے۔ ان کے دل جانتے ہیں کہ مسافت اتنی قریب ہے، ان کے دل جانتے ہیں رومن امپائر بڑا قریب کا معاملہ ہے، مدینے سے کچھ دور پر ہے، لیکن ان کے اندر جو کم ہمتی ہے وہ اس بات کو غلط عقیدے پہ بیان کر کے فرما رہے ہیں وَلَٰكِن بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ، ان کو تو یہ لگ رہا ہے کہ مسافت بہت دور کی ہے، حالانکہ مسافت بہت قریب کی ہے، سفر وہ سمجھ رہے ہیں بہت دور کا ہے۔ اس لیے حضور نے اعلان فرما دیا تھا، اپنی پوری اسکیم سے ان کو آگاہی دے دی تھی، حالانکہ اس سے پہلے خفیہ رکھتے تھے ساری باتیں کہ جنگوں میں تو نکلنا ہے، لیکن یہاں تبوک ایسا معاملہ ہے کہ حضور نے کھلم کھلا بتا دیا۔ خفیہ رکھنے سے مراد یہ، لیکن یہاں تبوک ایسا مقام تھا کہ جس کے بارے میں حضور نے بتا دیا تھا کہ مسلمانوں دیکھ لو، رومن امپائر سے ٹکرانے جا رہے ہیں، اب دیکھ لو، اپنے انتظامات کر لو، تمہارے آگے فصل بھی تیار ہے کھجور کی، اس کو بھی تمہیں لپیٹنا ہے، لیکن یہ بات تو یاد رکھو کہ اگر دنیا دیکھو گے تو آخرت نکل جائے گی، تو پہلے دیکھ لو کہ تمہیں ترجیح کیا دیتے ہو، دنیا یا آخرت، جو ہم پڑھ چکے ہیں آیت نمبر 38 میں، رضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، تو کیا تم دنیا چاہتے ہو آخرت کے معاملے میں؟ تو یہ پہلے ہی دیکھ لو، رومن امپائر سے ٹکرانے جا رہے ہو، ہر شخص انتظام کر لے، چاہے داخلی بھی چاہے خارجی بھی، حوصلے بلند بھی کر لے، یا ساز و سامان ہے بھی یا نہ بھی ہو، تب بھی نکلنا تو ہے، دلی آمادگی سے نکلو چاہے نہ نکلو، نکلنا تو ہے، بہرحال نکلنا فرض ہے۔ تو یہاں حضور نے فرما دیا تھا، لیکن ان کا معاملہ کیا ہے؟ ان منافقین کا معاملہ کیا ہے؟ وَلَٰكِن بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ، ان کو تو مسافت بہت دور لگ رہی ہے، وہ سمجھ رہا ہے رومن امپائر بہت دور ہے، مدینے سے 300 میٹر کا میرے خیال سے غالباً فرق ہے جو علماء بتاتے ہیں، لیکن یہ تو بڑا قریب کا معاملہ ہے۔ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، اور ابھی خدا کی قسم یہ کھا کھا کے بولیں گے کہ اگر ہمارے بس کی بات ہوتی تو یا رسول اللہ ہم تو ضرور آپ کے ساتھ ہوتے، لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، ہم تو نکل پڑتے یا رسول اللہ، خدا کی قسم کھا کھا کے یہ باتیں یا رسول اللہ آپ کے سامنے بہانے بنا بنا کے یہ پیش کریں گے، لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، اگر ہماری استطاعت ہوتی تو ہم نکل پڑتے، ہمیں تو یہ بہانہ ہو گیا، ہماری تو بچے کی طبیعت خراب ہے، ہماری تو بیوی کا معاملہ خراب ہو گیا ہے، اور ہم جو ہے ہمیں یہ بیماری ہو گئی ہے، وغیرہ وغیرہ بہانے پیش کرنا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے اتنے سخت انداز میں، چیلنجنگ انداز میں دیکھیں آگے ان کو بتا رہے یہلکون انفسہم، یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، اور جھوٹ بول کر اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں، اپنے آپ کی تباہی کا سامان کر رہے ہیں، یہلکون انفسہم، یعنی جنگ تبوک میں نہیں نکل رہے، حالانکہ وہ جنگ تبوک ہوئی بھی نہیں، وہ تو ایگریمنٹس ہوئے، معاہدے ہوئے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان منافقوں کا معاملہ کھل کر سامنے آ گیا نا، یہلکون انفسہم، ان کا جھوٹ اپنے آپ کو تباہی میں ڈالنے کے لیے کافی ہے ان لوگوں کے لیے، واللہ یعلم انہم لکاذبون، اور اللہ جانتا ہے کہ یقیناً یہ لوگ جھوٹے ہیں، یہ لوگ کاذب ہیں، یہ لوگ جھوٹے ہیں، اللہ جانتا ہے۔ بہرحال اللہ کے فضل و کرم سے یہاں یہ 42 آیات پر 38 سے 42 آیت چھوٹا رکوع تھا اور مکمل ہو گیا چھٹا رکوع، اور یوں سمجھیے کہ اب سورہ توبہ کے بھی ہم لوگ مد میں ہیں، اور انشاءاللہ آپ لوگ مجھے کچھ دن دے دیجئے، پھر ہم لوگ واپس اپنا یہ درس قرآن 10 بجے ہی اسٹارٹ کریں گے، اور ٹیسٹ وغیرہ بھی انشاءاللہ رکھیں گے، اصل میں کچھ مصروفیات ہیں اس میں بھی ہم پھنسے ہوئے ہیں، کچھ بچوں کے ایگزامز آ رہے ہیں ریڈیولوجی کے، تو اس حساب سے بھی ہم وہاں کی بھی کچھ ٹیچنگ وہاں پہ بھی شامل حال ہیں ہم لوگ سارے کے سارے، لیکن انشاءاللہ کوشش یہی رہے گی، اور جو اصل ٹارگٹ ہے، اصل ایم ہے، وہ یہی ہے کہ اگلے رمضان سے پہلے انشاءاللہ العزیز 30 پارے مکمل ہو جائیں۔ تو یہاں ہم لوگوں نے چھٹا رکوع مکمل کر لیا، کل انشاءاللہ العزیز ہم لوگ 7واں رکوع کا آغاز کریں گے سورہ توبہ کا، اور اللہ تعالیٰ سے بس دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کلام مبارک کی برکت سے دوسروں کو بھی فیضیاب ہونے کی، اللہ کی توفیق سے ہم سب کو ہمت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سننا قبول فرمائے، اور اس میں جو کوتاہیاں ہوں ان کو درگزر فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کا بیٹھنا بھی قبول فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم،
ونفعني وإياكم بالآياته والذكر الحكيم. صدق الله العظيم.